یہ تینوں ایک ہی گروپ کے نام ہیں۔ دراصل اس گروپ کا بانی جو تھا اس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ تو اب یہ چونکہ یہ مرزا، اس کا مطلب وہ سرنیم مرزا ذات یا جو کہہ دیں تو مرزا سے یہ مرزا ہی کہلاتے ہیں یہ لوگ جو اس کو نبی مانتے ہیں۔ اور غلام احمد اس کا نام تھا تو اس کی نسبت سے یہ احمدی کہلاتے ہیں۔ اور قادیان کسی شہر کا نام ہے تو اس کی نسبت سے یہ قادیانی ہے۔ تو یوں یہ لوگ یعنی کہ تین ناموں سے پہچانے جاتے ہیں، مرزائی، احمدی، قادیانی، یہ تینوں ایک ہی ہے۔ اور چونکہ ختم نبوت کو ماننا یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باضابطہ اعلان فرما دیا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اب اس پر ایمان لانا یہ شرط ہے ضروریات دین میں سے۔ یعنی جو نبوت یعنی کسی کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی مانے، بلکہ نبوت کو ممکن جانے کہ ممکن ہے کہ کوئی نبی بن جائے، کسی کو نبوت مل جائے، تو وہ بھی کافر ہے، اسلام کے دائرے سے خارج ہے، اور اس کو مرتد سمجھنا، کافر سمجھنا یہ ضروری اور ضروری ہے۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تو مانتا ہوں، لیکن اگر کوئی دوسرا آخری نبی نہیں مانتا، کسی اور نبی کو سچا مانتا ہے، تو ایسا شخص بھی اسلام سے خارج ہے، اس کا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا، ایمان لانا کام نہیں دے گا۔ دوسرے نبی کا جو کلمہ پڑھے، جھوٹے نبی کا، اس کو کافر جاننا، مرتد جاننا یہ ضروری ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ کچے مسلمان ہیں تو پکے مسلمان ہو جائے، تو وہ کچے مسلمان بھی نہیں ہے۔ جو غلام احمد قادیانی کی نبوت کو مانتے ہیں وہ اسلام سے بالکل خارج ہیں، اسلام سے کوئی ان کا واسطہ نہیں ہے، اور یہ بالکل مرتد ہیں۔ اور اسی مذہب پر اگر یہ مرے، جو بھی قادیانی اسی مذہب پر مرے گا تو وہ ہمیشہ 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 جہنم میں رہے گا۔ یہاں تک کہ بت پرست جو ہوتے ہیں، خدا کا جو انکار کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، مشرک ہیں، ان سے بھی زیادہ سخت سزا جو ہے نا یہ مرتدین کی ہے، مثلا قادیانیوں کی، یہ اس سے بھی زیادہ جہنم کے گہرے طبقے میں ہوں گے اور کبھی بھی نہیں نکلیں گے اس سے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد دوسرے کو نبی ماننے والوں کان کھول کر سن لو کہ جب مسلمان معاذ اللہ جو گناہوں کے سبب جہنم میں گئے بھی تھے، تو وہ جب جہنم سے نکال لیے جائیں گے تو اب صرف اور صرف جہنم میں وہی لوگ رہ جائیں گے جو اسلام پر نہیں مرے تھے، کفر پر مرے تھے، کافر تھے۔ تو ایسے ہر کافر کو جو اب جہنم میں رہ گیا اس کو آگ کی ایک پیٹی میں ڈالا جائے گا، ہر کافر کو الگ الگ، تنہائی یہ بھی ایک عذاب ہے۔ تو یہ تنہا ایک آگ کی پیٹی، آگ کے صندوق، آگ کے باکس میں اس کو ڈالا جائے گا، اور اس آگ کے باکس کو آگ کا قفل یعنی فائر راک لگا دیا جائے گا۔ پھر اس آگ کے باکس کو دوسرے آگ کے باکس میں رکھا جائے گا، اور اس دونوں کے درمیان جو گیپ ہوگا نا، باکسوں کے درمیان، ان باکسز کے درمیان جو گیپ ہوگا اس میں بھی آگ بھڑکائی جائے گی۔ اب وہ ایک لاک، پھر اس کو بھی آگ کا لگا دیا جائے گا، پھر اس کو تیسرے باکس میں رکھا جائے گا آگ کے، اس کے درمیان بھی آگ روشن کی جائے گی،
اور اس کو آگ کا لاک لگا دیا جائے گا. اب وہ شدید 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 آگوں میں اکیلا, ہر ایک سمجھے گا کہ اب میں اکیلا رہ گیا جہنم میں. اور پھر ان کو اعلان کیا جائے گا اور وہ ان کو ایک مینڈھا دکھایا جائے گا, شیپ, بہت بڑا شیپ دکھایا جائے گا, مینڈھا, اور کہا جائے گا کہ یہ موت ہے, اور اس کو دکھا کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا, اس شیپ کو. جنتیوں کو کہا جائے گا کہ تمہیں مبارک ہو, تمہیں خوشخبری ہو کہ اب تم کبھی بھی اس میں سے نہیں نکلو گے. تو ان کے لیے خوشی بالا خوشی ہوگی. اور ہر کافر کو بھی وہ دکھا کر ذبح کیا گیا ہوگا. تو ان کو کہا جائے گا کہ اب تم کو حسرت ہو کہ تم کبھی بھی اب اس آگ سے, جہنم کے عذاب سے نہیں نکالے جاؤ گے. تو ان کے لیے غم بالا غم. تو اس لیے جو بھی ختم نبوت سے انکار کرتے ہیں, میں ان کو ہمدردانہ مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے حال پر رحم کریں, اپنی جان پر ظلم نہ کریں, اور نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لے آئیں, اور جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس کو مرتد سمجھیں, اس کو نبی جو مانتے ہیں ان کو بھی مرتد سمجھیں, یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے, اور اسلام کے دامن میں آ جائیں. اسی طرح جو بھی نان مسلم دنیا میں مجھے سن رہے, میں سب کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اسلام امن کا پیغام دیتا ہے. اسلام امن کا مطلب اور پیسفل مذہب ہے. آپ اس کو قبول کر لیں, انشاءاللہ آپ کو قلبی سکون ملے گا, دل میں بھی سکون اور اطمینان داخل ہوگا. انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی راحت ملے گی, قبر میں بھی راحت ملے گی, قیامت میں بھی راحت ملے گی, اور انشاءاللہ جنت کی ابدی نعمتیں, نہ ختم ہونے والی نعمتوں سے آپ کو سرفراز کیا جائے گا.